ایک کتاب ہے مستطرف، جس میں ہر قسم کے حکایات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا آدمی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، بادشاہ ہے حدیث۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک ان لوگوں میں ہے جن کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، حضور پاک نے فرمایا کہ شام جاؤ، وہاں ایک شخص ہے ابراہام، اس کو جنت کی خوشخبری دو کہ وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ خواب تھا، لیکن اللہ والوں کے خواب جیسے انبیاء کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، واحد ہوتا ہے، اسی طرح صالحین کے خواب بھی اکثر صحیح ہوتے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو میں نے کہا اللہ عالم وہ کون ہے ابراہام، اور اس دور میں مدینہ پاک سے شام جانا جو ہے 1 مہینے کا سفر ہے، کیوں ماں سوا اونٹوں کے، گھوڑوں کے، خیر خچر کے، گدھے کے، کوئی ذریعہ نہیں سفر کا۔ فرماتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، پھر سویا تو پھر میں نے خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابھی تک نہیں گئے تم؟ بس میں بیدار ہوا اور میں نے پھر اسی وقت کہہ دیا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم سفر کرنے کے بعد جب میں شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کبھی ابراہام کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو پارسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کا پوجا کرتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ آگ کا پوجا کرتا ہے، کافر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کو خبر کر دو کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، ایک معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، لیکن ان کا میرا خواب سچا ہے اور حضور کا حکم ہے، بہرحال میں نے پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا تو عظیم الشان محل تھا، ان کے خادموں نے اطلاع کی تو انہوں نے کہا کہ نام اس نے سنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بڑے اکرام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا تو اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ سارے سر کے بال بھی اور یہ بھویں جو ہیں یہ بھی سفید ہو چکی تھی، اور یہ بھویں آنکھوں کے اوپر ایسے پڑی تھی، وہ یوں کر کے دیکھتا تھا۔ میں نے وہی السلام کیا، اہل کتاب والا، السلام علی من اتبع الہدی۔ اس نے بڑی تکریم کی اور اس نے کہا کہ حضرت میری تو بڑی خوش بختی ہے کہ آپ جیسا آدمی میرے گھر میں آیا ہے۔ میں نے کہا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، ورنہ میرا تیرے گھر سے کیا تعلق؟ میں نے خواب دیکھا ہے، سرکار دو عالم کا پیغام ہے کہ قیامت میں تیرا گھر تیرے قریب ہوگا، بس یہ پیغام دینا تھا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ ایسی خوشخبری تمہیں ملی ہے؟ اور نے کہا اصل میں میرے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی آپس میں کی ہے، ان کے نزدیک جائز ہوگی، بہن بھائیوں کا نکاح۔ امام صاحب فرماتے میں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ ناجائز ہے، یہ تو کوئی نیکی نہیں جو تم نے کی۔ ان کا بہرحال ہمارے یہاں جائز ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا 1 ہفتہ شادی کا انتظام کیا، تمام دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے، اور ایک دن مشرق والوں کے اشار کے شرق والے، پھر غرب والے، پھر شمال والے، پھر جنوب والے، پھر باہر والے، پھر اندر والے، روزانہ مخلوقات کھاتی رہی۔ میں اپنی بگھی میں بیٹھا تو ذرا باہر نکلا کہ تھوڑا دیکھوں،
تو ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا کہ مجھے بچوں کے رونے کی آواز ہے، میں نے بگی روک دی۔ اس وقت میں اتنا کمزور یا بوڑھا نہیں تھا، میں نے دروازے پہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا بی بی کیوں بچے رو رہے ہیں؟ اور نے کہا ابراہیم تیری شادی جو ہے وہ ساری دنیا کھا رہی ہے، کتے بھی کھا رہے ہیں، ایک میں سید زادی اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ ہمیں تو کسی نے پوچھا۔ ابراہیم کہتے ہیں میں کام گیا، میں فوراً بگی پہ بیٹھا، گھر آیا، نوکروں سے کہا کہ سارا سامان اٹھاؤ، کچا کھانا بھی اٹھاؤ، پکا کھانا بھی اٹھاؤ، اور بوریاں بھر بھر کے، اور پھر 200 دینار اس زمانے میں نے تھیلی میں ڈالے اور بی بی کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھانا اندر بھیجا۔ تو بچے تو بھوکے تھے بیچارے، وہ کھانا دیکھ کے ٹوٹ پڑے، وہ کھا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، میں بھی کھڑا تھا، میں نے پیسے بھی پیش کیے، میں نے کہا بی بی ہمیں معاف کر دینا، مجھے کیا پتا ہے کہ میرے شہر میں کوئی سیدزادی بھوکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھاتے کھاتے ایسے اپنا جھولی اٹھائی اور کہا ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر قیامت میں ہمارے نانے کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان یتیموں کی دعا لگ گئی۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، چونکہ یتیم کی دعا جو ہے وہ بڑی منظور ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اجازت دو، اس نے کہا اجازت کس بات کی اجازت؟ میں ابھی غسل کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھواؤ پھر جاؤ۔ خیر غسل کر کے آئے، میں نے کلمہ پڑھایا، الحمدللہ و اسلام لیا، اسی دن ہی فوت ہو گیا، یعنی اسلام لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔